سورہ یوسف آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں، ظاہر بات ہے نا کہ عزیز مصر کی بیوی کا تعلق شہر کی اونچی سوسائٹی سے تھا جس میں بڑے بڑے عمرا اور وزراء کی بیویاں بھی شامل تھیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے نا آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دی کہ امراۃ العزیز تراود فتح عن نفسی، عزیز کی بیوی پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کی خواہش کے بارے میں، وہ میری خواہش پوری کرے تو اس کو کیا ہو گیا ہے، قد شغفہا حبا، تحقیق وہ اس کی محبت میں فریقہ ہو گئی ہے۔ زلیخا کنعانی غلام کو دل دے بیٹھی ہے۔ غلام کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہذا ایک اعلیٰ خاندان کی عورت کا غلام پر فریقہ ہونا کیا تھا، زیادہ قابل ملامت ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم دیکھتی ہیں اس کو کھلی گمراہی میں، سری غلطی میں، یعنی اس کی تو غلام پر فریقہ ہو گئی تو اس پر وزیر داخلہ یا وزیر بلدیات پر فریقہ ہو گئی ہے۔ جب شہر میں زلیخا کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا تو اس تک کی بات پہنچ گئی تو میرے متعلق اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے اپنے دفاع میں تدبیر کیا کہ میرا اس پر فریقہ ہونا بلا وجہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن، جب سنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان عورتوں کی فریب کاری کی باتیں، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، وآتت لہن متکئا، اور ان کے لیے مجلس طعام کا اہتمام کیا۔ متکئا کا لغوی معنی ہے تکیہ کا، یعنی ایسی نشستیں جن پہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ عرب کا رواج یہی تھا نا کہ فرش پہ قالین بچھا کر ہر مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیا جاتا تھا جس سے ٹیک لگا کر مہمان بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے سامنے نا چھوٹے میز رکھے جاتے تھے جن کو خواں کہتے تھے۔ ان میزوں پر کھانا رکھا جاتا تھا، مہمان جھکے بغیر آسانی سے کھا لینا۔ تو بہرحال زلیخا نے ہم طبقہ عورتوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور نہایت باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھر بلایا تاکہ اعتراض کرنے والیوں پر واضح ہو سکے کہ جس پر وہ دل نثار کر چکی ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جب تمام عورتیں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں، ان کے آگے کھانا یعنی کہ رکھ دیا گیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ، پھر یعنی کہ ہر ایک نے ان میں سے ایک کو کیا دی تھی، منہن سکینہ، ایک چھری دی گوشت کاٹ کے کھانے کے لیے نا، یا پھل کاٹنے کے لیے کھانے کے لیے۔ تو زلیخا نے اپنے منصوبے کی تکمیل کی اور یہ تدبیر کی۔ وقالت، اور کہنے لگی کہ اخرج علیہن، کہا زلیخا نے کہ یوسف علیہ السلام سے کہ نکل آؤ ان کے سامنے۔ تو مالکہ کے حکم کے تکمیل سے یوسف علیہ السلام نہایت اطمینان کے ساتھ مہمان عورتوں کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ فلما رأیناہ اکبرناہ، پس جب ان عورتوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو اس کا بڑا خیال کیا، یہ تو کوئی بڑی ہستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو بخاری شریف مسلم شریف میں یوسف علیہ السلام کو دنیا کے کل حسن و جمال کا نصف حصہ دیا گیا، باقی نصف باقی ساری مخلوق کو تقسیم کیا گیا۔ بہرحال ان عورتوں پر یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ چھری کے ساتھ گوشت یا پھل کاٹنے کی بجائے وقطعن ایدیہن، کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ، یعنی کہ بے حسی میں ہاتھ کٹ کے۔ تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجمال والکمال میں فرماتے ہیں نا، قطعنا معروف کا صیغہ ہے نا، انہوں نے خود اپنے ہاتھ کاٹے یا قریب آئے اور ہمارا خون صاف کرے اور قریب سے تلذذ حاصل کریں۔ بہرحال مہمان عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگی وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ جس نے اتنا خوبصورت اور خوبصورت انسان بنایا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے مگر بزرگ فرشتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کو دیکھ کر کہنے لگی یہ تو انسانی معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو فرشتہ ہے عزت والا۔ بہرحال یہاں پر بدعتی کہتے ہیں دیکھو کہ مصر کی عورتوں نے یہ کہا نا یہ بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے سمجھ جائیں مسئلے کو، یہ فرشتہ ہے، معلوم ہوا پیغمبر بشر نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ پیغمبر خود فرماتے ہیں حل کنت الا بشر رسولا، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 93، نہیں ہوں مگر ایک انسان خدا کا پیغمبر۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے نہیں ہے مگر انسان تمہارے جیسے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہے
اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں پیغمبر بشر ہوتے ہیں۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، سورہ آل عمران میں 79۔ کسی بشر کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے نہ ہو جا تو میرے بندے اللہ کے سوا اس کے علاوہ۔ اور بہت سی دیکھیں آیات ہیں جن میں پیغمبروں کی بشریت کا ذکر ہے، لیکن یہ بدعتی نہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے نہ پیغمبر کی بات ان کے لیے حجت ہے، مگر مصر کی مکار عورتوں کی بات ان کے لیے حجت ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 بن جاتا ہے، یعنی کس میں بھی یعنی 29 بھی کر لیتے ہیں اس کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے اپنا منصب بیان کرتے ہوئے فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ یخصف نعلہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگاتے تھے اپنے جوڑے مبارک کو، ویحیط ثوبہ، وہ سیتے تھے کپڑے کو، ویعمل فی بیتی، وہ کام کرتے تھے اپنے گھر میں، کما یعمل احدکم، جیسا کہ تم اپنے گھروں میں کام کرتے ہو۔ وقالت، اور فرماتی ہیں کان بشرم من البشر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے بشر تھے۔ مشکات شریف میں بھی آیا ہے، اس میں بھی یفلی ثوبہ، اپنے کپڑوں سے جوئیں بھی تلاش کرتے تھے، ویحلب شاتہ، دودھ نکالتے تھے اپنی بکری کا، ویحتم نفسہ، خدمت کرتے تھے اپنے نفس کی۔ اس حدیث پہ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے اعتراض کیا ہے، جوئیں تو پیدا ہوتی ہیں بدن کے میل کے چہر سے، بندہ غسل نہ کرے، کپڑے نہ دھوئے، میل جوئیں بن جاتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا اہتمام فرماتے تھے، آپ کا بدن مبارک تو بڑا پاک صاف ہوتا تھا، چاہے کپڑے سادے ہوتے تھے مگر ستھرے ہوتے تھے۔ آپ کے بدن مبارک سے جو پسینہ مبارک نکلتا تھا وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ گرمی کے موسم میں جب پسینہ آتا تھا تو صحابہ اکرام جمع کر کے شیشی میں رکھ لیتے تھے، اہل خانہ کو وصیت کرتے تھے کہ میری وفات کے بعد سنت کے مطابق خوشبو میرے بدن اور کفن پر چھڑکو گے۔ تو ساتھ یہ پسینہ بھی چھڑک دینا، تو جس ذات کے بدن کا پسینہ کستوری زعفران کو بھی مات کرتا ہو، اور اس کے بدن میں جوئیں کہاں سے پیدا ہوگیں؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 جواب نقل کیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ نقل کیا کہ خشکی کی وجہ سے بدن میں خارش ہو جاتی تھی، وہم ہوتا تھا کہیں جوں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کا محاورہ کچھ اس طرح تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا وغیرہ اتار کر دیکھتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی جوئیں تلاش کرنے کے لیے کرتا اتارتے تھے، ہوتا کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہم لوگوں کو کبھی خارش آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا یہ تو کیا چیز کاٹ رہی ہے، تو کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں ویسی خارش آ گئی ہے۔ تو یفلی ثوبہ صحیح ہے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں آپ غربا مساکین کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، ان کے بدنوں سے جوئیں آپ کے بدن پر چڑھ جاتی تھیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ جوں نہیں ہوتی تھی، وہ تنگ کرتی تھی تو آپ اس کو ڈھونڈتے رہتے تھے، فرماتے تھے اگر مجھ کو تکلیف ہوتی تو گھر میں جھاڑو بھی دے لیتے تھے، اپنا جوتا کپڑا بھی سی لیتے تھے، سب کام کر لیتے تھے۔ جتنے پیغمبر ہے نا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام کے تمام انسان تھے، بشر تھے۔ رب کا اپنا قول ہے، پیغمبروں کا علیحدہ ارشاد ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر عورتوں کی بات کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، ان کا اپنا نظریہ تھا۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے مگر یہ فرشتہ ہے، عزت والا ہے۔ قالت زلیخا نے کہا فذالکن الذی، یہ وہ ہے کہ لمتننی فیہ، کہ تم ملامت کرتی تھی جس کے بارے میں کہ میں تمہاری بات سن چکی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا، دیکھو جی وزیر اعظم کی بیوی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، عاشق ہو گئی ہے، اب تم نے غلام بھی دیکھ لیا، یہ میرا غلام تو نہیں ہے نا، ایک دفعہ دیکھنے سے انگلیاں کاٹ لی ہیں، یہ بات تو حقیقت ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، البتہ تحقیق میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا اس کی خواہش کے بارے میں کہ میری خواہش پوری کرے۔ فَاسْتَعْصَمَ، مگر وہ بچا ہے بڑی سختی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ جو کیسی سچی بات اس کے زبان سے نکلوا رہا ہے۔ ان عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کر رہی ہے کہ میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا، سمجھ رہی ہیں، اس کو پھسلایا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑی سختی مضبوطی کے ساتھ بچایا۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ نہیں کرے گا وہ کاروائی جو میں اس کو کہتی ہوں، اگر میرے حکم کے مطابق کاروائی نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور وہ قید میں ڈالا جائے گا، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وہ ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے، یعنی ذلیل اور خواروں میں سے ہو جائے گا، یعنی کہ بڑا ذلیل کر دوں گی اس کو، میں اس کی مار پیٹ بھی کروں گی اور اس کو قید بھی کر دوں گی۔ دیکھیں جی،
اب اس موقع پر خاموش رہنے کا تو کوئی منع نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بولنا چاہیے تھا اور وہ بولے۔ قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار، السجن یعنی السجن احب الیہ، قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے نزدیک، مجھے قید خانہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس برائی اور شر کی کاروائی سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے کو دعوت دے رہی ہیں۔ یہ یدعوننی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، سمجھ رہی ہیں؟ یہ بتلایا جا رہا ہے نا ان عورتوں نے بھی تو حق نمک ادا کیا ہوگا، آخر دعوت یعنی کہ اشارے کنایت سے کہا ہوگا نا کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، کھانا کھاتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، کچھ تو اس کا خیال کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نا، اے پروردگار اس برائی سے مجھے قید خانہ محبوب ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نہیں بھیجے گا مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو، تو اصبو الیہن، تو میں مائل ہو سکتا ہوں ان کی طرف۔ انسان ہو نا، انسانی خواہشات سب میں موجود ہیں، پروردگار بچانے والا صرف آپ ہے۔ اگر میں نے ایسا کام کیا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے، آپ کے احکام، آپ کے عذاب سے ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس قبول کی اس کی پروردگار نے اس کی دعا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ان کا مکر، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب یہ بات سب عورتوں کے سامنے آ گئی کہ مصر کے گھر گھر اور گلی بازاروں میں یوسف علیہ السلام زلیخا کا ذکر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وزیر اعظم سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہ فیصلہ کیا یعنی اس کا قید خانے میں ڈال دینا چاہیے تاکہ بی اس کو دیکھیں نہ، اکٹھے نہ رہیں اور نہ خرابی آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بدا لہم، پھر واضح ہوگی بات ان سب کے سامنے کہ من بعد ما رأوا الآیات، بات اس کے کہ کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، یہ تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا یوسف سچے ہیں، عورت غلط کار ہے۔ پھر عزیز مصر کا خود یقین کر لینا، زلیخا کو عورتوں کے سامنے کہنا کہ میں نے اس کو کہا تھا نا یہ بچا رہا ہے، یہ سب شہادتیں واضح ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قطعاً کوئی قصور اور رجحان اور نہیں تھا بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوگی کہ لَيَسْجُنَنَّهُ، کہ البتہ ضرور اس کو قید میں رکھیں، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ پھر 7 سال بھی لکھے ہیں، 12 سال بھی لکھے ہیں، اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔